أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بحمد اللہ تعالی آج اس مبارک اور پرمسرت موقع پر جناب ابراہیم ریحان صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے تکمیل حفظ قرآن مجید فرقان حمید کو مکمل فرمایا، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے والدین اور ان کے اساتذہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے محنت کری، اور ان کی محنت کے بدولت آج یہ دن آیا ہے کہ ان کی آج تقریب سعید تقریب آمین ہو رہی ہے۔ تو آپ تمام احباب، ان کے خاندان والے اور ان کے خاص طور پر اہل خانہ جو ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس ذکر کے محافظ ہیں، ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ قرآن مجید، قرآن پاک کو اللہ کریم نے نازل فرمایا اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا محافظ ہے، حفاظت کرنے والا۔ یہی وجہ ہے جتنی بھی کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جانے کے بعد ان میں تحریف ہو گئی، لیکن قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے کہ آج 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج بھی ویسے ہی موجود ہے جیسے کہ 1400 سال پہلے موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ خود لیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور مزید حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو ماشاءاللہ ہمارے اساتذہ بھی یہاں موجود ہیں جو بچوں کو، طلباء کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ابراہیم ریحان صاحب بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو مکمل فرمایا، اور ان کے لیے وہ بشارت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص ہوا ہے، یعنی کہ تمام انسانوں میں بہترین شخص ہے کہ جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ تو یقیناً آپ لوگ جو ہے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور اسی طرح قرآن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کرنے والا، جو قرآن مجید فرقان حمید کو مکمل حفظ کرتا ہے، اس کے حلال اور حرام کو سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا کرے گا۔ اور نہ صرف جنت میں داخلہ عطا کرے گا بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ یہ اختیار دے گا کہ اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی تو ان کے لیے وہ سفارش کرے گا۔ تو یہ اس سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جنت میں داخلہ عطا کرے گا، اس کے خاندان کے 10 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی وہ بھی جنت میں اس کے لیے سفارش کرے گا وہ شخص۔ لیکن یہ بھی یاد رہے قرآن مجید فرقان حمید صرف حفظ کرنا نہیں بلکہ اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے گا جب یہ بشارت ہے، یعنی کہ اس کے حلال کو سمجھے گا اور حرام کو سمجھے گا اور کما حق اس پر عمل کرے گا، پھر جا کر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ بشارت دے گا، اس کو جنت میں بھی داخلہ عطا کرے گا، اور اس کے لیے یہ بشارت ہوگی کہ اپنے خاندان کے
10 ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کے لیے سفارش کرے. اور اسی طرح نہ صرف اس شخص کے لیے یہ فضائل ہیں جس نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، یقیناً اس میں والدین کا بڑا کردار ہوتا ہے. جب والدین وہ تربیت کا وہ ماحول پیدا نہ کریں اور اپنے بچے کی اس طرح تربیت نہ کریں تو اس وقت تک جو ہے بچہ اس منصب پر نہیں آ سکتا. اور یہی وجہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس شخص نے حفظ کیا ہوگا اس کے والدین کے لیے یہ بشارت ہے کہ بروز محشر اس کو جو ہے ان کو جنتی تاج پہنایا جائے گا. اور وہ جنتی تاج جو ہے اس کی روشنی اس قدر روشن ہوگی کہ سورج سے بھی زیادہ چمک رہا ہوگا. اور مزید ان لوگوں کو 2 ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے جس کی مثال ہمیں دنیا میں کہیں نہیں ملتی. پھر وہ پوچھیں گے کہ ہم نے ایسا کیا عمل کیا، ہمیں کیوں اتنی عزتوں سے نوازا جا رہا ہے؟ تو ان کو بتایا جائے گا تمہارے بیٹے نے قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کیا، قرآن مجید فرقان حمید کو مکمل یاد کیا تھا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کر لے گا اور اس کے لیے بشارت یہ کہ جنت میں جو ہے اللہ تعالیٰ بروز محشر اس کو کہے گا کہ تم قرآن مجید پڑھتے جاؤ اور تم اس جنت کی سیڑھی پر چڑھتے چلے گا. جہاں پر قرآن کریم مکمل ہو جائے گا وہیں وہ جنت میں داخلہ ہو جائے گا. تو یہ حافظ قرآن کی فضیلت ہے. لیکن یہ بھی یاد رہے علماء نے فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کرنا تو اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے جتنا زیادہ جو ہے اس کو استقامت کے ساتھ یاد رکھنا ہے. اب ایک حافظ قرآن پر یہ ذمہ داری آ گئی ہے کہ وہ اب ہمیشہ جو ہے اس کی تلاوت کرتا رہے، اپنی منزل کو یاد کرتا رہے تاکہ زندگی بھر جو ہے یہ یاد رہے. اور علماء نے یہ فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک اونٹ کو اس کا مالک کوئی اس کو چارہ نہ دے اور پھر اس کو موقع ملے کہ اس کی جیسے ہی رسی کھل جائے گی تو وہ بھاگ جائے گا اور اپنے مالک کی طرف دوبارہ لوٹ کر واپس نہیں آئے گا، کیونکہ اونٹ بہت زیادہ غیرت مند ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ جب اس سے اتنا زیادہ دلچسپی نہیں لگائے گا، مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ رہا ہوگا، 2 مرتبہ پڑھ رہا ہوگا، روزانہ کی جو ہے وہ روٹین نہیں بنائے گا تو پھر وہ بھی جو ہے اس شخص کے سینے سے ایسے ہی نکل جائے گا، واپس نہیں لوٹے. تو اس وجہ سے یہاں پر یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں ابراہیم ریحان صاحب اور ان کے والدین، ان کے اساتذہ. لیکن ساتھ ساتھ ان کی اب مزید ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ اب جو ہے انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو یاد رکھنا ہے اور اپنے آپ کو ان طلباء کے لیے، ان بچوں کے لیے رول ماڈل بننا ہے کہ جو ان کو دیکھیں تو سمجھ آئے کہ واقعی حافظ قرآن ایسا ہوتا ہے. حافظ قرآن اگر ہونا ہے تو اس طرح ہونا چاہیے. تو یہ ان کے لیے پیغام ہے. اور ایک مرتبہ پھر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور مجھے ابھی قاری صاحب نے یہ بھی بتایا کہ بہت ہی کم عرصے میں جو ہے انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید مکمل کیا. یقیناً یہاں سے ان کی ذہانت کا بھی پتہ چلتا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں بے حد و بے حساب برکتیں نصیب فرما اور ان کے والدین کا سایہ ان پر ہمیشہ تادیر قائم و دائم فرما اور ان کے اساتذہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما.